میرے عزیزوں، ایک اہم پہلو پر آج گفتگو ہوگی۔ 3 رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دین کا ایک پورا باب، ایک پورا چیپٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ایک بہن کے کس طرح زندگی اس نے گزارنی ہے، اور ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا سلوک برپا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم روشن خیال جو لوگ ہیں وہ حقوق نسواں کی بڑی بات کرتے ہیں۔ میری وہ مائیں بہنیں اور وہ مسلمان خواتین جو کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ اس نعرے کا بڑا شکار ہو گئی ہیں۔ مختلف این جی اوز اور امریکہ، یورپ کے مختلف لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلانے نکلے، ہم ہیں جو عورت کو اس کے حقوق دلائیں گے۔ تصویر کا رخ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دیا، اس کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، لہذا ہم اٹھے ہیں جو عورت کو اس کا اصل مقام دلائیں گے۔ یہ نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ، اور بھولے مسلمان اس نعرے کا شکار ہو کے وہ اپنی بہو بیٹیوں اور بہنوں کو گویا ان اسلوب پر چلانے کے چکر میں ہے کہ جو رستہ نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، عجیب بات لوگ کرتے ہیں آج کہ یورپ اور جدید دنیا کا کوئی اسکالر یا جدید دنیا کا کوئی لیڈر عورت کو اس کے حقوق دلائے گا۔ میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، جو کمی ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ ہیں کچھ لوگ، میری ملت میں بہت ساری کمیاں ہیں، میرے اندر اور میرے دیگر مسلمان بھائیوں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی کوتاہیوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کوتاہیاں انہیں ان کے دین نے سکھائی ہے، یا یہ کوتاہیاں انہیں ان کے مذہب نے سکھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بیٹی کے ساتھ اگر کسی گھر کے اندر آج بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو اس گھر کا ذاتی فعل ہے، ورنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر بیٹی کو آج بھی کوئی ماں یا باپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ان کا قصور ہے، وہ غلطی پہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، اس کے گھر میں موجود تھے، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے دونوں بازو کھول کے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹے کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے اس نے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی ابو جی کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، بیٹی سامنے آگے کھڑی ہوئی تو کہتا ہے کیوں چلا رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ نبی جس کو کوئی پتھر بھی مارے تو غصہ نہیں آتا، وہ پیغمبر جس کے رستوں میں کوئی کانٹا بھی بچھا دے
تو چہرے پہ جلال نہیں آتا. اس باپ نے بیٹی سے پیار نہیں کیا. کس کی بیٹی ہے کوئی پتا نہیں. اس کا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ فرمایا نہیں. آپ کے قبیلے کا ہے؟ نہیں. حضور یہ آپ کا منصب ہے گفتگو کرنے کا؟ فرمایا ہاں یہ میرے منصب کی بات ہے. بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک ٹھیک نہیں کیا. صحابی کہتے ہیں نبی پاک کے چہرے پہ جلال آیا اور حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا تو نے زیادتی کی ہے. تو نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو بیٹی کا منہ بھی چومنا چاہیے تھا. فرمایا جس گھر میں بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو وہاں محمد ابن عبداللہ ٹھہرا نہیں کرتے. فرمایا جا رہا ہوں تیرا گھر چھوڑ کے, مجھے بلانا ہوا تو بیٹی کو عزت دینا میں تیرے گھر میں نہ ہوتا ہوا. میرے دوستو, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادیوں کو, بیٹیوں کو نگاہ عزت سے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں دی جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے لیکن کوئی بھی جوانی نہ چڑھا. اللہ نے اپنی امانتیں لے لی. رب نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کے غم بھی دیکھے, دکھ بھی دیکھے, تکلیفیں بھی دیکھی, لیکن قربان جائیں چاروں بیٹیوں کے حقوق ادا کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹیوں والوں لوگ تمہیں پریشان کریں گے مجھے پتا ہے, تمہیں دکھ سہنے پڑیں گے مجھے پتا ہے, لیکن تمہارے لیے سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کسی کی بیٹی کو دکھ آئے, کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف آئے تو گھبرائے مت. وہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے, اسے مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا ثواب ملے گا. میرے عزیزوں, بیٹی پتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ بیٹی پتہ ہے کتنی نعمت ہے, یہ بیٹی یہ کتنی سعادت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل بتایا نا, فرمایا قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملے گی. آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھو گناہ معاف ہوں گے. مجھ پہ درود پڑھو درجے بلند ہوں گے. تسبیح کرو اللہ ثواب دے گا. لیکن جو بیٹیوں کی بات آئی نا, نبی پاک نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں یا 2 بیٹیاں پیدا ہوں یا 1 بیٹی پیدا ہو, فرمایا بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کا دل نہ توڑے, اس کی خدمت کرے, اس کو تعلیم دے, اس کو ادب سکھائے. یا رسول اللہ کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا بتاتا ہوں تمہیں ثواب کتنا ملے گا. بیٹی گھر میں ہے, بچی بڑی ہو رہی ہے, اس کو ڈانٹے نہیں, اس سے پیار کرے, بیٹی سے محبت کرے. حضور ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا ثواب بتاؤں کتنا ہوگا؟ 3 بیٹیاں ہو یا 2 ہو, 2 نہیں تو 1 ہو, 1 بیٹی بھی کسی کے گھر میں ہو, وہ اس بچی کو پالے, اس کی عزت کرے, دل نہ دکھائے, پیار کرے, علم سکھائے, اس کو جوان کر کے اس کی شادی کر دے. حضور کتنا ثواب ملے گا؟ نبی پاک نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا انگلیاں دیکھ رہے ہو, سونے ثواب پوچھا تھا. پر میں ثواب اتنا ملے گا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے نا, اس طرح بیٹیاں پالنے والا میرے ساتھ جڑے گا اور اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا. اپنے ساتھ بازو تھام کے جنت میں لے جاؤں گا, اپنے ساتھ میں. ثواب کی بات تو بات کی ہے, اس کا ثواب تو تولا ہی نہیں جا سکتا. جو بیٹیاں پالے گا, جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا, جو بیٹیوں سے پیار کرے گا. میں نے پہلے کہا مجھے اپنی کمیوں کا پتہ ہے, میں جانتا ہوں میرے میں کیا کوتاہیاں ہیں, میری ملت نے کیا زیادتیاں کی ہیں, مجھے پتہ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آج بھی پاکستان کے یتیم خانے بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج بھی دارالامان جتنے بھی عورتیں ہیں 300 کے لیے دارالامان بنا تو وہاں 700 بھی ہے. اور کسی کو بھی جا کے میں دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. کوئی کہتی ہے کہ خامد نے مار کے نکال دیا, کوئی کہتی ہے بیٹے نے گھر میں رکھا نہیں, کوئی کہتی ہے کہ نہیں میرا باپ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکا. سجنوں, یہ ہم نے کیا کیا؟ وہ نعمت جو نعمت گھر میں آتی ہے تو سارے دکھ دور کر جاتی ہے. وہ نعمت جس کے گھر میں ہو تو مصطفیٰ کہتے ہیں میں جنت میں بازو پکڑ کے لے جاؤں گا, آؤ تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جاؤں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے گھر میں 2 بہنیں ہوں, باپ کا سایہ اٹھ جائے, باپ سر پہ موجود نہ رہے, باپ پردہ کر جائے, اور 2 بہنیں ہوں, فرمایا ان کا بھائی آگے بڑھے,
اور بڑھ کے ان بیٹیوں کو سینے سے لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بہنیں پالی اور پال کے ان 2 بہنوں کو اس نے بیاہ دیا، میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ایک طرف ایک بہن ہوگی، ایک طرف ایک بہن ہوگی، جنت سج جائے گی، فرشتے نعرے لگائیں گے، اور میرا وہ امتی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے میں بازو اٹھا کے کہوں گا یہ وہ ہے جو باپ چلا گیا تھا تو کمی اس میں محسوس نہیں ہونے دی، اس نے بہنوں کی خدمت کی ہے۔ یہ کوئی نبی پیغمبر رسول ولی نہیں، بہنیں پالنے والا آیا ہے، اللہ کے فرشتے نعرے لگا کے جنت میں داخل کر گئے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سے پیار کرنا، بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھنا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹے آپ نے سنا ہوگا بیٹے بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، ابا جی حصہ دو، مجھے بتاؤ نا، کبھی کسی کی بیٹی بھی تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ ابا مجھے بھی حصہ چاہیے؟ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پتنا لئی تیاں لئی پردیس دے بابل، پھر پتنا لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں یہ پیار کے قابل ہیں، یہ بیٹی عزت کے قابل ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، گھر میں بچی دوڑتی ہو نا، کھیلتی ہو، کودتی ہو، تو یہ نہ سمجھنا یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ سمجھنا میرے لیے جنت کا سامان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے لیے جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے اور دوزخ کے سامنے دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت سکھائی۔ عرب کے وہ لوگ جو بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو گڑھے کھود کے بیٹیاں دبا دیتے تھے، حضرت جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر فرماتے میری بہن عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھ گیا، عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھا، سیاستہ کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ فرماتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور بیٹی کے سر پہ پٹیاں کرتے ہیں، کبھی اسے دوا دیتے۔ حضرت اسماء کی والدہ کہتی ابو بکر میں دوائی کھلاتی ہوں، فرمایا نہ، پیچھے ہٹ جا، میں اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹی کا سر دباتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں حضرت عائشہ کو بخار تھا، میری اماں جی نے کہا ابو بکر اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو؟ ایک بخار ہی تو ہے، چلا جائے گا، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کو چل جاتا ہے، اتنی محبت۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں تو عائشہ سے محبت کر رہا ہوں نا، کاش تو دیکھتی جس طرح محمد عربی اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں، کاش تو دیکھتی جس طرح مصطفیٰ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں، حضور نے چاروں کو پالا، چاروں کی پرورش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کس طرح پرورش کی میرے رسول نے۔ چاروں کو علم بھی سکھایا، دین بھی پڑھایا، خانداری بھی سکھائی۔ مصطفیٰ نے چاروں بیٹیوں کا نکاح بھی کیا، اور حضور کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں بڑی کون تھی اور چھوٹی کون تھی۔ بہرحال یہ 4 بیٹیاں، نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکے تھے، ابھی رخصتی ہونی تھی۔ ابو لہب نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو دین کی تبلیغ چھوڑ دے ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دے دوں گا۔ بیٹی کسی کی بھی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جائے نا تو کوئی شخص اسے تانا نہ دے، کوئی اس آدمی کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ بیٹی کو طلاق ہو جانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے۔ کوئی تانا نہ دے اسے، کوئی تکلیف نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کی 2 بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، خطیۃ الکبریٰ حضور کے کان میں کہتی ہیں سونیا بچیاں ابھی گئی بھی نہیں، طلاقیں ہو گئی تو کیا کریں گے؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے رو کے فرمایا ختیجہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو میں اس کی اس رضا میں بھی راضی ہی رہوں گا۔ حضور نے ابو لہب کو پیغام بھیجا کہ میں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، میرے محبوب کی 2 بچیاں ابھی گھر میں بیٹھی تھی۔ ابو لہب نے طلاق بھیج دی،
حضور نے دو بچیوں کو بلایا، ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا۔ مصطفیٰ نے دونوں بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا بچیوں غم نہ کرنا، اللہ دنیا میں تمہیں بہتر شوہر عطا فرمائے گا اور قیامت میں بہتر اجر عطا فرمائے گا، اس لیے غم نہ کرنا۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے آقا مجھے بتاؤ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے اعلیٰ خیرات کون سی ہے، بتاؤ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا حضور زکوٰۃ بڑا اعلیٰ صدقہ ہے، کسی نے کہا مسکین کو کھلانا اعلیٰ ہے، کسی نے کہا یتیم کے منہ میں ڈالنا اعلیٰ ہے، کسی نے کہا غریب کے گھر پہنچانا اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا نہ بھائی، سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، وہ کسی کی بیٹی کا خاوند دنیا سے رخصت ہو جائے، بیاہی ہوئی بیٹی گھر آ کے بیٹھ جائے اور باپ اسے کما کے کھلائے تو اسے سب سے اعلیٰ صدقہ دینے کا ثواب دیا جائے گا۔ بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ جائے۔ میرے دوستوں، میں نے پہلے کہا میری اس ملت کے، اس مسلمان ملت کے لوگ ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پر، زیادتی کرتے ہیں بیٹیوں پر۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر بچی کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھتے۔ جمعے کا پہلا خطبہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ وہ نازک کلی ہے جس کو میرے نبی نے بچا بچا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جس سے اپنے سینے اور آنگن کو معطر کرنے کا میرے مصطفیٰ نے درس دیا ہے۔ میں اپنے نبی کے شہزادی کا ذکر چھوڑوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ قاریہ جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی ہے میرے محبوب کی، اعلان نبوت سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے گھر میں خوشیاں نہیں دیکھی، میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے اپنے آنگن کو سکھوں میں نہیں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ پہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ کی راہوں میں لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ 5 سال کی تھی کہ گھر میں کسی نے آ کے بتایا کہ فاطمہ حرم شریف میں تیرے باپ کے وجود پر کسی نے اونٹ کی بھاری اوجڑی لاد دی ہے۔ فاطمہ 5 سال کی شہزادی سر پہ چادر ڈالی دوڑتی ہوئی گئی اور ابا جی کے سر سے وہ اونٹ کی گندی اوجڑی اتاری، گوبر میرے نبی پاک کے مقدس بالوں میں الجھ گیا۔ فاطمہ لوٹے سے پانی بہاتی ہے اور آپ اٹھا کے دیکھیے صاحب نزہہ کو اور پڑھیے معارج النبوہ کو، حضرت فاطمہ پانی بہاتی ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اے بیٹیوں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، یہ بیٹی تمہیں کیسا درس دے کے جا رہی ہے، یہ بیٹی تمہیں کیا بتا کے جا رہی ہے؟ پانی بہاتی ہے، بال صاف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی ہے ابا جی غم نہ کرنا، امی کہا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، امی فرمایا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی شانیں دے گا، غم نہ کرنا۔ یہ میرے محبوب کی 5 سال کی، اور پھر وہ زمان کیونکہ باقی شہزادیوں کا تو نکاح کر دیا تھا، حضرت خدیجہ کی زندگی میں یہ ایک بیٹی بچی تھی جو کواری رہ گئی تھی، حضرت فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال قید رہے شیب ابی طالب میں، حضرت فاطمہ بھی قید رہی، نبی پاک کے ساتھ دکھ برداشت کیے، اور پھر میرے عزیزوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب سے نکلے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو بلایا اور قربان جاؤں اس وفادار بیوی کے آخری وقت حضرت خدیجہ کا، دونوں ہاتھ نبی پاک کے سامنے باندھ دیے اور عرض کیا میں نے بولیا چولیا معاف کری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی وفادار بیوی نے، اور جملہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سونیا 3 بچیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی ہیں، میری فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی کم عمر ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، اب میں گزر رہی ہوں جا رہی ہوں، خیال رکھنا میری بچی چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے حضرت خدیجہ کو تو تسلی دے دی، دلاسا دے دیا، اور جب حضور نے رخ میری طرف کیا تو ساری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ فرمایا غم نہ کر، حضرت فاطمہ کی پرورش رسول پاک نے فرمائی، اور کیسے سینچا نبی پاک نے اپنی بیٹی کو
کیسے پروان چڑھایا حضور نے اس شہزادی کو کہ حضرت فاطمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی. رسول پاک نے گھر کے اندر رکھا. مختلف صحابہ نے پیغام نکاح بھیجے. حضور نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں, اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو فاطمہ کی شادی کروں گا. میرے دوستو, ہم بھی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں, لیکن میرے نبی نے بھی بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس کل مال اتنا ہے کہ 30 دینار بنتے ہیں. کل مال اتنا ہے کہ پورے مہینے کا راشن نہیں اکٹھا ہو سکتا. یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس اپنی چھت کوئی نہیں. یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں. یہ وہ لڑکا ہے جو ابھی کوئی کام کاج اور دھندا نہیں کرتا. یہ لڑکا کون ہے؟ ایک باغ میں مزدوری کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں, جا کے حضور سے کہہ کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے. نبی پاک کے پاس حضرت علی پہنچتے. حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس؟ کا حضور زرا ہے. فرمایا جاؤ بیچو. باہر نکلے. عثمان غنی نے خرید لی. خرید کے عثمان غنی نے پیسے بھی لوٹا دیے, زرا بھی لوٹا دی. اب میرے دوستو, وہ ہمارا رواج کہ ہم بولتے ہیں بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ بول سکے, بیٹی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے کہے کو ٹال سکے. میرے نبی نے طریقہ بتایا. وہ جو روشن خیال آج ہمیں درس دیتا ہے نا کہ مسلمانوں تم نے عورتوں کو محدود کر دیا ہے. دعوت فکر دیتا ہوں, ادھر آپ پلٹ کے میں تجھے 1400 سال پیچھے لے جاؤں. رسول پاک خود آ کے بیٹی کی چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور بیٹی کے کان میں کہا بیٹی میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا, تیری مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا. علی نے پیغام بھیجا ہے, اگر تو کہے گی تو تیرا نکاح کروں گا اور اگر تو کہے گی تو انکار کر دوں گا. یہ درس تم نے کہاں سے روشن خیالی نکالی ہے؟ یہ تو وہ درس ہے جو ہمارے مدینے والے محبوب نے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا. یہ تو ہمارا نشان ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا. حضرت فاطمہ نے نگاہ جھکائی. حضور کھڑے ہوئے. فرمایا بیٹی چپ بھی رہے تو وہ رضا ہی ہوا کرتی ہے. کسی کو نہیں بھیجا. حضرت عائشہ کی ڈیوٹی نہیں لگائی. حضرت سودا کو نہیں کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود جا کے رسول پاک نے پوچھا, خود جا کے دریافت کیا. تو میں بیٹی میں نبی اللہ کا, بالکل اگر تجھے منظور نہ ہوا تو اعلان کر دینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا. جناب علی سے کہا کل آ جانا. یار یہ کیسی بارات ہے اور یہ کیسا میل ہے. علی تیرے براتی کون ہے؟ فرمایا میرا براتی ابو بکر صدیق ہے. علی تیرے براتی کون ہے؟ فرمایا عمر ہے, عثمان ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا علی زیادتی نہ کر, ابو بکر مجھے دے دے, عمر کو تو رکھ لے, چل طلحہ میرے کھاتے میں ڈال دے, زبیر کو تو رکھ لے, سلمان میرے پاس رہنے دے, بلال کو تو رکھ لے. رسول پاک نے تقسیم فرما دیا. حضور نے فرمایا صدیق آؤ نا ذرا بیٹی کا جہیز تو دیکھو. میرے نبی نے جہیز دیا اپنی بیٹی. آؤ ذرا میری بیٹی کا جہیز دیکھو, آؤ وہ جہیز دیکھو جو میں اپنی بیٹی کے لیے تیار کیے ہوئے ہوں. صدیق اکبر آگے بڑھے. جہیز کیا تھا؟ ایک چارپائی کھجور کے بان کی بنی ہوئی, مونجدی منجی, ایک چارپائی, ایک جوڑا رسول پاک نے بیٹی کو دیا اور ایک چادر دی. اور آپ کو بتاؤں اسی چادر میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوئی اور چادر کا حال یہ تھا جناب علی آپ کہتے ہیں میں نے گھر آ کے گنا تو 17 پہ بند لگے ہوئے تھے, 17 جگہ پہ زور لگے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی بیٹی رخصت ہو رہی. فرماتے ایک مشکیزہ پانی کا, ایک گھڑا, 2 چکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دی. حضرت فاطمہ کا جہیز دیکھ کے صدیق اکبر گئے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہا حضور کائنات کے بادشاہ کی بیٹی اور یہ جہیز. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قیامت تک بڑی بیٹیاں آنی ہیں, بڑے باپ ہوں گے جنہوں نے بچیاں رخصت کرنی ہے. میں سنت یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کوئی بھی اپنی بچی کو بوجھ نہ سمجھے. اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ بیانی ہے تو بچی بوجھ نہیں, بچی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے. فرمایا میرے طریقے پہ چلنا ہے تو میں دیکھو. اور پھر شرم آنی چاہیے اس آدمی کو, حیا کرنی چاہیے اسے
जो कहता है कि कितना दहेज दोगे अपनी बेटी को और कितना जहेज दोगे अपनी बेटी को, किस कदर जुल्म की बात है, किस कदर ज्यादती की बात है। ये वो निकाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा और अली की शादी अल्लाह ने अर्श पे तय की थी, फातिमा और अली का निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया था। मैं तो बस यहाँ रस्म अदा कर रहा हूँ। जो खुदा अर्श पे शादी करे उस शादी में न लड़के के पास घर है, न लड़की के पास जहेज है, न लड़के के पास पैसे है, न लड़की के पास पैसे है। जो अल्लाह निकाह तय करता है उसमें तो फकर ही फकर है, तकवा ही तकवा है, परहेजगारी ही परहेजगारी है, दीन ही दीन है। और हम जो शादियां तय करते हैं दुनिया ही दुनिया है, माल ही माल है, असबाब का ही असबाब का ढेर लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने बच्ची को रुखसत किया, सज्जिदा अपने घर से रवाना होने लगी। तो आप मार्जुन नबू को देखेंगे तो रसूल पाक ने बेटी को बुलाया, वापस बुलाया बेटी को। आज लोग एहसान चढ़ाते हैं बेटियों पे, हमने तुम्हें पाला था, पोसा था, हमने तुम्हारे बड़े जतन किए थे, हमने तुम्हें धूप और छांव से बचा के रखा था, हमने तुम्हें जमाने की तेज निगाह से दूर रखा था, हमने तुम्हारी तालीम पे माल खर्च किया था। इधर आओ पलट के। बेटियां पालने वालों, बेटियों पे एहसान न चढ़ाया करो। रसूल पाक ने बेटी का बाजू थामा और कोने में ले जाके हुजूर ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, चूम के सीने के साथ रखा, फरमाया फातिमा तू मेरे घर से रुखसत हो रही है, आज तू मेरा दरवाजा छोड़ के जा रही है। बेटी तूने मेरे साथ बड़े दुख देखे हैं, अगर मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो अपने बाप को माफ करके इसका दरवाजा छोड़ दो। सैयदा फातिमा पलट के आई। उम्मे सलमा फरमाती है दूर खड़ी सुन रही थी, मेरे आंसू निकल गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्तफा का बाजू थामा, चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह आपको पता नहीं कायनात में सबसे नसीबों वाली बेटी वही है जो मोहम्मद की गोद में पली हुई है। सबसे नसीबों वाली बहन, मुझे क्या गिला होगा, सारी खिदमत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद एहसान न चढ़ाया करो। बेटी मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं तेरे लिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से जाते हुए कहा बेटी कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर करके जाना। रसूल पाक की शहजादी घर से रवाना हुई। आपको पता है कि मेरे मुस्तफा की वो बेटी है कि जितनी मर्तबा नबी पाक के हुजरे में आती है हुजूर उतनी मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं। जितनी मर्तबा हुजूर के हुजरे में आती है, जितनी मर्तबा बेटी घर में रहती है तो वो 50 बार आएगी, लाख बार दिन में आएगी। जितनी मर्तबा फातिमा आती है रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। वो कैसा बाप है जो बेटे को गोद में बिठाता है और बेटी के बारे में कहता है इसे जरा सुला दो, इसकी चीखें मेरी नींद हराम कर रही है, तू नबी की सुन्नत से दूर है, तू पैगाम मुस्तफा से दूर है, तू रसूल पाक के तर्ज जिंदगी से दूर है। नबी पाक ने बेटियों से मोहब्बत सिखाई है, हुजूर ने बेटियों से उल्फत सिखाई है, नबी पाक ने बेटियों को करीब रखना सिखाया है। मैं ढूंढता रहा, मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, 19 किताबें मैंने देखी हजरत फातिमा के हालात की, जिनमें बितफसील जनाब फातिमा के हालात और जिनमें थोड़े थोड़े हैं उनकी तादाद पता नहीं कितनी होगी। मैंने बिल इस्तेआब 19 किताबें देखी, मुझे मिला ही नहीं कहीं कि नबी पाक ने बेटी को कभी झिड़का हो। यार कभी हो ही जाता है ना, बच्चे कभी कोई ऐसी हरकत कर ही जाते हैं ना। 19 किताबों ने यह लिखा है कि जनाब फातिमा घर से गई, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा फातिमा नबी पाक के घर जो दिन बिताए थे याद आते हैं? तो जनाब फातिमा कहने लगी 15 से 18 साल का जमाना गुजारा है, कहीं कुछ होता था, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा ने कभी एक बार भी झिड़की नहीं दी है। नबी ने बेटी का इतना, यार बच्चे गलती करते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल इस तरह होते हैं कि कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी जिद कर जाते हैं। ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया है कि मैंने बेटी को 18 साल में कभी नहीं झिड़का। ये न हो कि तुम झिड़क के बेटियों को पसे दीवार लगा दो, बेटा तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की पुश्त पे हो और बेटी को यह जरूरत भी ना हो कि वो आके तुम्हारी चारपाई पे बैठ के अपना दुखड़ा भी बयान कर सके। ऐसा न करना। 19 किताबें कहती है कि सज्जदा को मेरे मुस्तफा ने कभी झिड़की नहीं पिलाई। अब रसूल पाक ने घर से रवाना किया, अरे ये नबी पाक की बेटी एक जोड़े में गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त किया, एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त कर दिया और जनाब फातिमा के दहेज में वो भी शामिल कर दिया।
سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رات بیت گئی علی کے گھر میں، دن چلا تو دروازے کو دستک ہوئی، ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس نے صدا کیا لگائی، واہ فقیر تیری صدا پہ بھی قربان جاؤں، اور واہ فاطمہ تیرے دروازے پہ بھی قربان جاؤں۔ فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے گھر والوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر والوں میں نے بیٹی کا نکاح کرنا۔ ایک جوڑا ہے سیدہ کے پاس، جناب سیدہ نے جوڑا لپیٹا، حضرت علی سے کہا بعد جو فقیر آیا اسے عطا کر دو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تیری شادی کا جوڑا ابھی تو نے پہنا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی مجازی خدا ہو، حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، لیکن علی یہ جوڑا میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں۔ وہ دروازے پہ آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی ہو، میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں ہو تو کسی کو دینا، میرے باپ نے سکھایا ہے جب کوئی مانگنے آ جائے نا تو گھر میں نہ بھی ہو تو قرض اٹھا کے دینا، دروازے پہ فقیر خالی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا دیکھو اگلے ہی دن اگلے ہی صبح سیدہ نے نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں گھر آیا، کچھ جو تھے میرے پاس، وہ میں ام سلمہ کے پاس لے گیا، پکا کے لایا۔ اگلی ہی صبح سیدہ اٹھی اور فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شہزادی، یہ ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شہزادی اس کی خاک راہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت فاطمہ اٹھی ہے، کہا علی رات کچھ گندم نظر آئی تھی، جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، آج میں کچھ جو پکا لایا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، گندم کل دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج جو پکائیں گے وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، دھونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دہاڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے میری طرف دیکھیے، گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے، اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ میں لیے۔ میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو میرے گھر میں، آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو جو پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی سارے گھر کا کام کرتی، اور میں آپ کو بتاؤں حال یہ تھا، میں ویسے عرض کروں کہ کبھی کبھی بات کر لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، سن لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لکھ دینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، پڑھ لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو پرکھنا اور غور کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، یہ نبی پاک کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جناب علی عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں ابھی فاطمہ کو کچھ دن ہوئے یہ میرے گھر آئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا ہے تو چکی پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پیس پیس کے چکی نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ پتہ حال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت آ گئی، عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں کے مقابلے میں نکلیں گی، ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں،
بت ہم کو کہے کافر، بت ہم کو کہے کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں درس دیتے ہیں وہ جو آج اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے، اولڈ ہاؤس میں بھیج آتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو درس دینے چلے ہیں عورتوں کی عزت کا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں عورت کس طرح ساتھ دیتی ہے مرد کا۔ حضرت فاطمہ نے سلمان فارسی سے کہا میں جب باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو فلاں گھر سے سوٹ آیا کرتا تھا، میں کاتا کرتی تھی، جاؤ تھوڑا سوٹ لے آؤ۔ جناب علی فرماتے ہیں میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہنچا تو نبی کی بیٹی گھر چمکا کے، روٹیاں پکا کے، آٹا گوندھ کے، چکی پیس کے، برتن دھو کے، کپڑوں کی صفائی کر کے، 100 نفل پڑھ کے، 10 سپارے ختم کر کے، حسن اور حسین کو دودھ پلا کے، جناب علی فرماتے میری نگاہ اٹھی تو فاطمہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ جناب علی فرماتے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا نبی پاک کی شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے آپ کی اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں بچے پالنے کی، ارادہ کیا ہے چرخا کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گی، کچھ راشن لوں گی، حسن کے منہ میں تم روٹی ڈال دینا، حسین کو میں کھلا دیا کروں گی۔ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے، یہ نبی پاک کی بیٹی ہے۔ فرماتے 6 دینار سوت بنا، 6 دینار کا سوت کاٹا، وہ سوت بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آ کے طواف کرتے ہوں گے، وہ میرے نبی کی شہزادی نے بنایا۔ 6 دینار کا سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ بیچ کے آؤ۔ سلمان بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے۔ حضرت فاطمہ نے خوشی خوشی ہاتھوں کی مزدوری، سیدہ طیبہ طاہرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کو جس نے دیا زمانے کو۔ جناب سیدہ نے سوت بنایا، 6 دینار ملے۔ حضرت علی کی ہتھیلی پہ رکھے کہا علی جا بازار میں بچوں کے لیے راشن لے کے آ۔ جناب علی، اور علی بھی کیا بات ہے، گھر سے نکلنے لگے تو فرمانے لگے فاطمہ یہ میرے ہیں نا، یہ میرے ہیں نا، مرضی سے خرچہ کر سکتا ہوں نا، میں جو تو کہتی ہے وہ لے کے آؤں، میں شریعت کے قاعدے کے مطابق۔ ارے یہ ہے بیوی ساتھ دینے والی، یہ ہے بیوی جو گھر کو جنت پر، تم ہمیں درس دینے چلو ہو، ہمیں بتانے چلو ہو، آؤ تمہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے آؤں، جو گھر کی 4 دیواری میں بند بھی ہے اور اپنے خامد کی شریک حیات بھی ہے اور اس کے دکھوں اور سکھوں کی ساتھی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے سوت بنایا، 6 دینار کا بیچا۔ علی نے کہا مسکرا کے فاطمہ میرے ہیں نا، تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علی بالکل آپ کے ہیں، جو جی میں آئے کر لینا۔ جناب علی گھر سے نکلے، علی بھی علی ہے، حضور نے فرمایا علی تیری بھی مثال کوئی نہیں۔ جناب علی گھر سے نکلے، 2 گلیاں کراس کی تھی، ایک مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ علی نے جیب سے 6 کے 6 دینار نکالے، اپنے بچے نہیں دیکھے، حسن حسین نہیں دیکھے، اس کی ہتھیلی پہ رکھے، مٹھی بند کی، کہا کسی کو بتانا نہ علی نے دیے ہیں، کسی کو بتانا نہ علی نے دیے ہیں، کسی کو نہ کہنا کہ علی نے دیے ہیں۔ دے کے علی لوٹ آئے، سیدہ نے علی کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا، یہ ہے بیوی جو خامد کو جاننے والی ہے۔ جناب علی اندر داخل ہوئے، ہاتھ خالی دیکھے تو حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا، کوئی بات نہیں، علی اللہ کی راہ میں دیے اور دے دے۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کو جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تجھے کس نے بتایا، فقیر کو دے آیا ہوں۔ سیدہ فرمانے لگی علی میرے حسن اور حسین کو جتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا، جتنے مرضی ضروری کام ہوتے تو نے سودا لے کے ہی آنا تھا، لیکن تو خالی ہاتھ آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے حسن حسین تو نے نہیں دیکھا، میرے محمد کی امت کا کوئی اور یتیم تجھے نظر آ گیا ہے، کوئی اور غریب میں، کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا۔ جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کی عظمت دیکھ کر میری نظر جھکی اور اپنے دل کے اندر میں نے فخر کیا کہ یا اللہ بڑا نصیبوں والا ہوں جس کے نکاح میں فاطمہ بنت محمد جیسی عورت آئی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں باہر نکلا، دروازے سے باہر، جامع المعجزات میں روایت، دروازے سے باہر نکلا ایک آدمی ملا، کہنے لگا علی
मैंने ऊंट बेचना है, खरीदोगे? मैंने ऊंट बेचना है, खरीदोगे? अली कहने लगे पैसे कोई नहीं, कहने लगा उधार ले लो। पैसे कोई नहीं, उधार ले लो। और अली मुझसे चारा नहीं पर डाला जाता, तुम इस तरह करो उधार ले लो, 100 दिनार का है, मैं एक टेढ़ी पैसा भी ज्यादा नहीं लेता, तुम ले लो, जब हो लौटा देना। जनाब अली फरमाते हैं मैंने ऊंट पकड़ा उस एराबी से, उसने अपना रंग और कबीला मुझे बताया कि फलां कबीले का हो। ऊंट पकड़ा, एक गली क्रॉस की तो एक और एराबी खड़ा था, कहने लगा अली बेचोगे? अली बेचोगे? फरमाते हैं मैंने कहा कि भाई तुम खरीदोगे? हाँ खरीदूंगा। हजरत अली फरमाते हैं क्या दोगे? जनाब अली फरमाते हैं मैंने 100 दिनार में खरीदा था। कहने लगा 300 दिनार मैं देता हूं, बाकी अगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा भी कर दूंगा। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 100 का लिया उधार, 300 का भेजा नगद। 100 का लिया उधार, 300 का भेजा नगद। पैसे डाले जेब में, ऊंट दिया उसको, वो जो 100 वाला था ना उसके पास गया, 100 उसको दिया और दे के 200 दिनार लेके घर आया। पहले घर में अकेली फातिमा थी, जब दरवाजा खोला तो रहमत लिल आलमीन नबी भी घर में बैठे हुए थे। फरमाता दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुआ, रसूल पाक उठ के खड़े हुए, कहने लगे अली देखा मेरे बेटी के 6 दिनारों में कितनी बरकत है, अल्लाह ने मेरे बेटी के 6 दिनारों की बरकत से तुम्हें 200 अता फरमा दिया है। देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला में फरमाते हैं रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, फरमाते मुंह से हंसता था, आंखों से रोता था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा सोनिया मेहरबानी फरमाई है जो आपने मुझे बेटी अता फरमाई है। मेरे महबूब की बेटी सूत काट काट के हजरत हसन और हुसैन बीमार हो गए, बड़ा बुखार, उतरता ही नहीं। जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली से कहती है कुछ करो, किसी से मशवरा करो, बच्चे बड़े बीमार हैं। जनाबे अली गए, मशवरा किससे किया? अबू बकर और उमर से। मुशीर कौन है? अबू बकर और उमर। जाके कहने लगे बच्चे बीमार हो गए, ये पता है कौन से बच्चे हैं? बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहे असी हर मैदान अंदर। ये हसन और हुसैन पता कौन है? बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहे असी हर मैदान अंदर। मां जिन्हां दी सजदत निसा होवे, नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के, ये वो है। बीमार हो गए बच्चे तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे कोई नजर मान लो, कोई मन्नत मान लो। हजरत जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, हजरत फातिमा से कहा मैंने अबू बकर और उमर से मशवरा किया, वो कहते हैं मन्नत मानो। सजदा कहने लगी ठीक है 3 रोजों की मन्नत मान लो। 3 रोजों की, ये नफली रोजे हैं जो मन्नत मांगी जा रही है। वो नफली बड़े रखते थे, हमें फर्ज भी पूरे रखने चाहिए, फर्ज रोजे पूरे रखने चाहिए। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा को आगे बताया कि भाई तय हो गया। वो फातिमा कहने लगी चलो ठीक है, मेरा भी रोजा आपका भी रोजा, अगर बच्चे ठीक हो जाए तो हम हमारे रोजे। उसी दिन शाम को सुबह उठे तो बच्चे तंदुरुस्त। ये मशवरा किसका है? सिद्दीक अकबर का। अगर मुझसे पूछो तो दम किसने किया? अबू बकर सिद्दीक ने। ये पता किसका दम चला है? सिद्दीक अकबर का, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अच्छा बच्चे तंदुरुस्त हो गए, हजरत फातिमा ने कहा रोजा रखना। अली कहने लगे मैं भी रखूंगा। जनाब फातिमा से कहा रोजा तो रखना, इफ्तार कैसे करेंगे, घर में तो कुछ भी नहीं खाने। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कोई बात नहीं, चरखा लगा लेती हूँ, सूत मंगा लेती हूँ, काटती मैं रहूंगी, बरकत अल्लाह पैदा फरमा देगा। हजरत फातिमा चरखा चलाती हूँ, सूत काटती। हसन और हुसैन ने भी कहा अम्मा जी हमने भी रोजे रखने, हमने भी रोजे, आदत डालो बच्चों को, आदत डालो, हमने भी रोजे रखने। चलो ठीक है, उन्होंने भी रख लिए, रोजे शुरू हो गए। शाम को सूत काट के हजरत फातिमा ने थोड़ा सा राशन मंगाया, 5 रोटियां पकी उस पूरे राशन की, सारे दिन की मजदूरी की रोटियां पका के आगे रखी। एक रोटी हजरत अली की, एक हजरत फातिमा की। मैं भी रोजा खोलता हूं, आप भी रोजे खोलते हैं, हजारों किस्म की ग़िज़ाएं सामने होती हैं। ये मेरे नबी के घर में इफ्तारी हो रही है। ये फातिमा एक रोटी है बस, सालन कोई नहीं, सिरका कोई नहीं, शहद कोई नहीं, खजूर कोई नहीं, फल कोई नहीं, फूल। और कोई मुझे उठा के बताए तारीख की किताब, डंके की चोट पे बात करता हूं कि कभी हजरत फातिमा ने शिकवा किया हो कि अब्बा जी गुर्बत बड़ी है,
کبھی شکوا کیا ہی نہیں، مارو مارو مار مکاو، کوئی عذر نہ پیش لے آوا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اور میں ٹھیک ہے، ایک ایک روٹی پکا لی، آگے رکھ لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھنے ہی لگا تھا افطاری کے لیے، دستک ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی، ایک آدمی باہر سے بولا میں یتیم ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ جناب علی نے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی، باہر جانے لگے تو سجدہ نے دامن تھاما، کہا علی میرے والی میں لے جاؤ، علی میرے والی میں لے جاؤ۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کی روٹی اٹھائی تو امام حسن بولے، پاپا جی میں بھی بڑا ہوں، برداشت کر لوں گا، میرے والی بھی لے جاؤ۔ جناب سیدنا امام حسن والی روٹی بھی حضرت علی نے اٹھائی، باہر جانے لگے تو حسین کہنے لگے اگر تم دونوں اتنا صبر کر سکتے ہو تو میں بھی اسی گھرانے کا ہوں، کوئی بات نہیں ابا جی میری والی میں لے جاؤ۔ ام سلمہ کہنے لگی میرے والی میں لے جاؤ۔ پانچوں روٹیاں اٹھائی، اس فقیر یتیم کے ہاتھ میں رکھی، حضرت علی نے پانی سے افطاری کی، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر سود کاٹا، پھر کھانا پکایا، پھر 5 روٹیاں، لگے افطار کرنے، پھر دستک ہو گئی، کون ہے بھائی؟ کہا ایک مسکین ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ علی نے روٹی اٹھائی، فاطمہ نے کہا لے جاؤ۔ امام حسین کہنے لگے آج میں بڑے بھائی سے پہلے دوں گا، وہ بھی لے گئے، حسن کی بھی لے گئے، ام سلمہ کی بھی لے گئے، لے جا کے پھر اس کو 5 روٹیاں دے دی، پھر نماز پڑھ لی، پھر پانی پی لیا، پھر روزہ رکھا ہوا ہے، تیسرا دن پھر ہو گیا، پھر اسی طرح سے ہوا، افطاری کرنے لگے، 5 روٹیاں پک گئی، اتنے پیسے تھے، 6 کے پیسے ہی نہیں تھے، لگے افطار کرنے، کہتے ہم افطار کر رہے تھے، امام حسن فرماتے ہیں کہ روزہ کھول رہے تھے لیکن ہمارے کان بھی دروازے کی طرف سے، نظر بھی دروازے کی طرف تھی، خیال یہ تھا کوئی آیا کیوں نہیں، کوئی پہنچا کیوں نہیں، آنا چاہیے تھا، کوئی آیا کیوں نہیں۔ جناب امام حسن فرماتے ہیں ابھی ٹائم جیسے جیسے گزر رہا تھا دل کی دھڑکن تھے، کوئی آنا چاہیے تھا یار، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، کسی کو آنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا بھی نہیں کون ہے، سوال ہی کوئی نہیں، ایک دوسرے کا رخ دیکھا، سارے چوپ ہیں۔ فرماتے ہیں بولا کوئی نہیں، امام حسین اٹھے، سب کے آگے سے روٹیاں کٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھی، حضرت علی کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے وہ لینے آیا ہوگا، جا کے دے آئیے۔ جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے باہر گئے، کون ہے بھائی؟ کہنے لگا قیدی ہوں، اسیر ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے 5 روٹیاں تھمائیں، مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے لیے علی کا انتظار ہوگا، نماز کے لیے علی کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جلدی آ جاؤ یار، اتنی دیر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ 3 دن سے؟ کیا حضور کو بتایا نہیں کسی نے، کیا کر رہا ہو 3 دن سے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے بیٹھے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے فاطمہ بھی بڑی صبر والی ہے، حسین بھی بڑا صبر والا ہے، حسن بھی بڑا صبر والا ہے، علی بھی بڑا صبر والا ہے، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ فرماتا ہے حسن اور حسین کو میں جنتی جانوں کا سردار بناؤں گا اور آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بناؤں گا۔ میں جبریل آئے بیٹھے، مبارکیں دے رہے، پیغام دے۔ میرے دوستو یہ ہے حضرت فاطمہ کا طریقہ کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا تو بچوں کو کھلا کے نہیں دیتی، وہ بچوں کو سلا کے دیتی ہے، وہ بچوں کو رجا کے نہیں دیتی بلکہ بچوں کو پیچھے ہٹا کے دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جب دینا ہو نا کسی یتیم کو تو اپنے بھول جایا کرو، نبی پاک کی بیٹی امت کی ماں کو درس دے رہی ہے، جب دیکھنا ہو نا کسی مسکین کو تو اپنے بھول جایا کرو۔ اگر راضی کرنا نا خدا رسول کو، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کی محبت کو آڑے نہ آنے دینا، پہلے خدا رسول کا پیار ہے، اس کے پیچھے پیچھے اولاد کا پیار آیا کرتا ہے۔ باتیں بڑی ہیں، ٹائم مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت عرض کی، جناب فاطمہ کا کام کاج میں نے عرض کیا۔ میرے عزیزو سجدہ کی عبادت بھی بڑی شاندار تھی۔ امام حسن فرماتے رات کو اماں جی قرآن شروع کرتی، ادھر بلال اذان پڑھ دیتے، ادھر اماں جی کا قرآن ختم ہو جاتا، ایک سجدہ کرتی، ادھر صبح اذان ہو جاتی، ادھر فاطمہ کا سجدہ، اور فرماتے اماں جی
آپ پر قربان جاؤں، حال یہ تھا صبح ساری رات عبادت کی، صبح جب سجدہ پلو پھیلاتی نا تو امام حسن فرماتے ہم لوگ قریب جا کے بیٹھ جاتے، اماں ہمارے لیے کچھ مانگے گی، لیکن با وفا نبی کی وفادار بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، وقار والے نبی کی وقار والی بیٹی، اور امت کا دکھ رکھنے والے نبی کی درد والی بیٹی، جناب حسن فرماتے ہیں ساری رات میری ماں نے قرآن پڑھا، ساری رات میری ماں نے سجدے کیے، ساری رات میری ماں نے تسبیح نکالی، اور جب صبح اس نے دامن پھیلایا نہ حسن کے لیے کچھ مانگا، نہ حسین کے لیے کچھ مانگا، نہ علی کے لیے کچھ مانگا، نہ زینب ام کلثوم اور رقیہ کے لیے کچھ مانگا۔ فرماتے ہیں صبح جب دامن پھیلا نا تو سجدہ رو کے کہتی ہے مولا اگر میرا سجدہ قبول ہے، میری تلاوت قبول ہے تو میرے باپ کی امت سے درگزر فرما، یا اللہ میرے بڑی کی امت کو معاف فرما، میرے والد بڑے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت جناب امام حسن فرماتے ہیں ساری رات کھڑی رہ کے عبادت کرتی ہے، اور صبح جب مانگتی ہے تو اولاد کے لیے نہیں مانگتی، مصطفیٰ کے گناہگاروں کے لیے مانگتی ہے، جمعہ پڑھنے آنے والوں تیرے لیے مانگتی ہے، میرے لیے مانگتی ہے۔ میں اور آپ جو صبح شام پاک کرتے ہیں، نبی کی عزت والی بیٹی عزت کی چادر اوڑھ کے، عزت والا پلو آنسوؤں سے بھگو کے تیری اور میری بخشش کی دعا مانگتی ہے، اور درس یہ دے کے جا رہی ہے کہ خیال رکھنا بیٹی کی تربیت ایسی کرنا جو خیر مانگے تو امت کی خیر مانگے، جو بھلا مانگے تو قبیلوں کا بھلا مانگے، جو خیر مانگے تو نسلوں کی خیر مانگے۔ میرے عزیزوں یہ تھی سجدہ کی عبادت، ایک عبادت کا نسخہ۔ اور پھر حال پتہ کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں چونکہ اکثر گھر میں رہتی تھی، جب دودھ پلاتی نا امام حسین کو حسن کو تو ہر دودھ پلایا جا رہا، ہماری بھی عورتیں لوری سناتی ہیں، اب تو خیر انگریزی لوریاں آ گئی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ جناب سجدہ کیا لوری سناتی ہیں؟ حضرت جناب ام سلمہ فرماتی ہے دودھ پلا رہی ہے اور لوری پتہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے ایک فقرہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں امام حسین نے تو اماں کی گود میں وعدہ کر لیا تھا، اماں جی آپ نے جو اتنا قرآن پڑھ کے ہمیں لوریاں سنائی ہے نا، وعدہ کرتا ہوں اتنا قرآن آپ نے سنایا ہے نا لاج رکھوں گا، آپ نے اگر اتنا قرآن سنایا ہے تو میں بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناتا رہوں گا، میں لاج رکھوں گا تیرے دودھ۔ اور اقبال بڑی عجیب بات کرتا ہے، اقبال کہتا ہے لوگوں مجھے نہیں اتفاق تم سے، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، نا حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لیکن اقبال کہتا ہے اصل کمال فاطمہ کے دودھ میں ہے، اصل کمال میرے نبی کی بیٹی کے دودھ میں ہے، اس کے خمیر میں وہ جذبہ تھا، اس کے خمیر میں۔ پتہ کیا ہوا؟ 3 دن بیت گئے نبی پاک نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن بیت گئے مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ فرماتے کئی لوگوں سے حضور نے کہا یار 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ فرماتے دروازے پر دستک ہوئی، حجرے میں حجرہ عائشہ میں بیٹھے تھے، دروازہ کھلا تو ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے دونوں بچوں کے۔ فرماتے آئیں میری طرف دیکھیے، آئیں اور آ کے پتہ کیا کہتی ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ابا جی پتہ چلا تھا 3 دن ہو گئے، میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ بالکل آخر کا موقع ہے، توجہ بالکل نہیں ہٹائیے، سب کام ہوتے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے، آگے کہتی ہے ابا جی مجھے پتہ چلا ہے آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کہتی ہے ابا جی آج صبح ہی گھر میں تھوڑے سے پیسے آئے تھے، اور میں نے جب روٹیاں پکانی شروع کی تو کچھ مجھے خیرات کرنی پڑی کیونکہ کچھ لینے والے آ گئے تھے، جو دے کے بچی وہ 1 روٹی تھی۔ ابا جی یہ 1 روٹی میں لے کے آئی ہوں۔ رسول پاک کے سامنے روٹی پھیلا کے بیٹی جو جملہ تھا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ شہزادی کہتی ہے ابا جی مجھے پتا چلا تھا 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، میں ساری رات جاگ کے روتی رہتی تھی کہ میرے باپ نے کھایا کچھ نہیں، لیکن ابا جی آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، قسم آپ کی زلفوں کی میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کچھ ہوتا، سیدہ نبی پاک سے جو محبت تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پیار تھا، اس شہزادی کو حضور لینے چلے گئے اپنی بیٹی کو۔ پتہ ہے سجدے کا پردے کا کیا حال ہے؟ لینے چلے گئے، گھر جا کے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی لینے آیا ہوں۔
واہ فاطمہ تیرا جذبہ. حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور جیسے کہو میں خادم، میں حاضر تیار ہوں، لیکن علی گھر میں نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں. رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور بیٹی دیکھنا چاہتا تھا تو کتنی باوقار ہے، تجھے اپنے گھر کا کتنا پاس اور لحاظ ہے. یہ کون لینے آیا ہے؟ بیٹیوں کو سوچنا چاہیے ذرا باپ اور میکے سے کوئی آ جائے تو آنکھیں نہ پلٹ لے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ دو جہاں کے تاجدار میں لینے جائے تو فاطمہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ آپ نے مجھے درس دیا ہے خاوند کی فرما برداری کا. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ٹھہر جاؤ، ذرا علی کا انتظار کر لے. رسول پاک کے کونے میں بیٹھ گئے. بڑی دیر کے بعد علی آئے. کچا مکان حضرت علی کا، دو جہاں کا تاجدار کچی زمین پہ بیٹھا ہے. حضرت علی آئے، حضور کو آتے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ. فرمایا یار آجا، بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آجا. حضور کیسے آئے؟ فرمایا فاطمہ کو لینے آیا تھا. آپ لے جاتے؟ فرمایا کیسے لے جاتا؟ وہ کہتی تھی علی آئے گا، اجازت دے گا تو جاؤں گی. حضرت جناب علی پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کہا من آنم کی من دانم، کتھے مہر علی، کتھے تیری صلاح، مشتاق اکھل کتھے جھاڑیاں کا. یہ میں کہا اور مصطفیٰ تمہیں جانا چاہیے تھا. جناب فاطمہ کہنے لگی وہ جو لینے آئے تھے نا انہوں نے دس دیا ہے، خاوند سے پوچھ کے نکلنا چاہیے. انہی کے پیغام پہ عمل کر، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. اب حضرت فاطمہ گھر سے چلنے لگی. حضرت علی کو کونے میں لے جا کے کہنے لگی علی چلنا اس طرح ہے کہ آگے آگے نبی پاک چلیں گے، پیچھے میں چلوں گی. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، سوال جواب کا وقت نہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں میں پیر رکھوں اس کے بعد آپ وہاں پیر رکھنا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلے مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا سوال جواب کا وقت نہیں. جناب سجدہ چلی، چند قدم پہ تو حضور کا آستانہ تھا. گھر سے نکلی، پہلے حضور پیر رکھتے، اس جگہ پہ سجدہ قدم مبارک رکھتی. نبی پاک کے قدم کے بعد سجدہ کا قدم، اس کے بعد حضرت علی کا قدم. گھر آ گیا، رسول پاک کے آستانے پہ پہنچے. حضرت علی کہنے لگے مجھے بھی تو بتا دے، عزت تو بڑی کرتی ہے لیکن خاوند کو پیچھے پیچھے چلانے کی حکمت کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی زندگی بھر پردے سے رکھا ہے حضور نے مجھے، ساری زندگی سورج کی شعاع اور چاند کی کرن نے کبھی میرا ننگا بال نہیں دیکھا. آج حضور دوپہر کے وقت لینے آ گئے تھے، اکثر شام کو آتے ہیں، آج سرے دوپہری حضور آ گئے تھے. میں نے ارادہ یہ کیا کہ پہلے زمین پر نبی پاک کا قدم آئے تاکہ جب میں قدم رکھوں تو زمین میرا قدم دیکھ نہ سکے، اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں. پہلے نبی پاک کا قدم آئے، جب میں قدم رکھوں تو زمین سے پردہ ہو جائے، اور جب میرا قدم آئے اس پر تیرا قدم آئے، اور جب آپ کا قدم آئے تو آسمان کے ستاروں اور سورج سے بھی میرا پردہ ہو جائے. میں پردے کے ساتھ نکلنا چاہتی ہوں، میں با پردہ ملت کی بیٹیوں یاد رکھنا اس مرد کو بھی سزا ملے گی. حضور نے فرمایا جو بھائی، بیٹا، باپ، شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی نے پردے کی حد سکھائی، اور حال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہونے لگا. حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر کو بلایا اور بلا کے کہا ابو بکر کی شہزادی آپ کا گھرانہ ہمارا سب سے وفادار ہے، یاد رکھنا مجھے عام عورتوں کی طرح غسل نہ دینا. حضرت فاطمہ وصال پتہ کیوں کر گئی؟ 6 مہینے ہوئے تھے حضور کو گئے ہوئے. سجدہ کیا کرتی تھی؟ اب دنیا میں رہنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ابا جی نہیں ہے تو میرے مطلب سمجھ میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء سے کہا میرا جب کفن دفن ہو تو عام عورتوں کی طرح چارپائی تیار نہ کرنا، بلکہ شاخیں لگا کے، چارپائی پہ شاخیں لگا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ میں باپردہ قبرستان پہنچ جاؤں. جناب علی کو بلا کے کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، چاہتی ہوں دنیا سے بھی جاؤں تو میں عزت کے ساتھ جاؤں، حیا کے ساتھ جاؤں، باوقار جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بے فکر رہ، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا. حضرت فاطمہ جناب علی فرماتے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا اللہ اسرائیل کو نہ بھیجنا میری روح نکالنے کے لیے، یا اللہ اسرائیل ملک الموت کو نہ بھیجنا، کبھی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں، میں نہیں چاہتی میرا رخ
ملک الموت بھی دیکھے تو بڑی قدرتوں والا ہے، اپنی قدرت سے ہی میری روح کو قبض فرما لینا۔ جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، عشاء کی نماز کے بعد عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی جب اپنے محبوب کی طرف رخصت ہو رہی تھی، جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی، اپنے باپ کے مزار کے قریب سے ہو کے گزر رہی تھی، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے ماں کے جنازے کے ساتھ جیسی لگتی تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی۔ وہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، جو چلتی تھی تو اس طرح جس طرح مصطفیٰ چلا کرتے تھے، یہ اس کا جنازہ ہے، جو ہنستی تھی تو اس طرح جس طرح مدینے والے محبوب ہنسا کرتے تھے، یہ اس کا جنازہ ہے، جو دعا مانگتی تھی تو اس طرح جس طرح سن پاک مانگا کرتے تھے۔ صدیق اکبر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں، عمر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ جنت البقیع میں رات کے اندھیرے میں میرے نبی کی بیٹی اپنے مزار پورانوار کی طرف بڑھی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹے، علی ابھی تک صبر کا پہاڑ تھا، پیچھے پلٹا، جناب عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عثمان تو دیکھ، میرے گھر میں فاطمہ ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا ساری رحمتیں موجود ہیں، سارا کرم موجود ہے، اب زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ بیٹی کو میرے نبی نے بڑی عزت دی۔ بیٹیوں والوں، حضور نے اس بیٹی کے دکھ بھی دیکھے، اس بیٹی نے مصطفیٰ کے دکھ دیکھے، حضور نے بیٹی کو بڑی عزت دی، میرے نبی نے بیٹی سے بڑا پیار کیا، بیٹی کو بڑا نوازا۔ یہ میرے نبی کی باعزت بیٹی با حیا بن کے دنیا میں رہی۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ تو نے کمال کر دیا ہے، اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو نے حد کر دی، اور اقبال کہتا ہے فاطمہ اگر تیرا باپ پابندی نہ لگاتا، اگر مدینے والے محبوب میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ڈالتے، تو اقبال جیسا مدقق اور مفکر کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے قسم ہے نبی کی زلفوں کی، میں کعبے کو سجدے نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا، میں کعبے کو کبھی سجدہ نہ کرتا، تیری قبر کو سجدے کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں عمرہ کرنے گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے مزار کے قریب گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا وجود کانپنے لگا۔ حضرت فاطمہ کی قبر پہ بھی جاؤ تو فرشتے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں خوف طاری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کے دعا مانگو، یہ باعزت نبی کی باعزت شہزادی کا مزار ہے، رسول پاک کی شہزادی باوقار بن کے رہی۔ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا مجمع لگے گا، اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع نقص رؤوسکم یود ابصارکم تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میدان محشر ہوگا، نبی، رسل، پیغمبر، اولیاء، غوث، قطب، ابدال کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا نبیوں گردنیں جھکاؤ، رسولوں آنکھیں بند کرو، غوث، قطب، ابدال، بادشاہ، کنٹلا، سارے گردنیں جھکاؤ، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے، فاطمہ بنت محمد جنت میں جانے والی ہے۔ باوقار نبی کی باوقار بیٹی باوقار طریقے سے دنیا سے گئی۔ بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، بہنوں سے پیار کرو، بہنوں سے محبت کرو۔ رسول پاک، میں نے شروع میں حدیث عرض کی تھی، پھر عرض کرتا ہوں، میرے عزیزوں، ہر عمل پر ثواب ملتا ہے، لیکن جو بہن اور بیٹی کی پرورش کرے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دو انگلیں